بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ کیا تھا، آج تیسرا لفظ رب ہے۔ ویسے تو کوشش یہ کریں گے کہ رب العالمین پورا ہی لے لیں، اور اگر اس ویڈیو میں گنجائش ہوئی تو، ورنہ آج تو ہم رب کر رہے ہیں، اس کے بعد عالمین کر لیں گے اگر گنجائش نہ ہوئی تو آج ہم رب سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حمد کی مستحق کیوں ہے؟ سورت کا آغاز الحمدللہ سے ہے جو آپ جانتے ہیں، اور اس کے بعد ہے رب العالمین۔ یہ جو قرآن حکیم نے کہا ہے کہ ہر قسم کی انتہائی مکمل شکل کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کیوں اس قسم کی حمدیت کا مستحق ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب اب ہم تلاش کریں گے۔ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، صرف اس لیے یہاں ربوبیت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، صرف اس لیے یہاں ربوبیت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ربوبیت ہی بنیادی علت، کوز یعنی سبب ہے، یعنی ربوبیت کا لفظ یہاں پر اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ربوبیت ہی بنیادی علت ہے، کوز ہے یعنی سبب ہے۔ اسی ربوبیت کی وجہ سے وہ حمدیت کا مستحق ہے۔ ربوبیت کی یہ صفت خداوندی محیط کل ہے۔ اس کا مادہ ہے رے بے، کسی چیز کو نئی نئی تبدیلیوں سے گزارتے ہوئے بتدریج نقطۂ آغاز سے تکمیل تک نشو و نما اگر دے دی جائے تو اسے ربوبیت کہتے ہیں۔ یہ طریقہ نشو و نما ربوبیت کہلاتا ہے، اور نشو و نما دینے والے کو رب کہا جاتا ہے، جس نے اصلاح کے ساتھ ایسا انتظام کیا کہ جو کچھ اس شے کو بننا ہے وہ بطریق احسن بنتی چلی جائے۔ طبعی سائنس کے محققین علت و معلول، کوز اینڈ ایفیکٹس کی کڑیوں کو پیچھے لے جا کر کائنات کو تو موجود پاتے ہیں، یعنی وہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ان کڑیوں کو پیچھے لے جاتے ہیں کہ اس سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے کیا تھا، تو وہ وہاں پر جا کر آخر میں کائنات کو تو وہ موجود پاتے ہیں، لیکن کائنات کیسے وجود میں آ گئی اس کا سراغ انہیں نہیں ملتا۔ عدم سے وجود میں آنے کے سوال کا جواب فکر انسانی سے ممکن نہیں ہے کہ کائنات کیسے عدم سے وجود میں آ گئی، کیونکہ عالم امر اور عالم خلق کے کائناتی سلسلے میں عقل انسانی محو حیرت ہے۔ ایک تو عالم خلق جو ہمارے سامنے ہے، ایک عالم امر ہے جس کا قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے۔ تو عالم امر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں عقل انسانی محو حیرت میں ہے، اس کو نہیں پتہ کہ یہ کیا ہوتا ہے، عالم امر کیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، کس طرح سے پروگرام سیٹ کیے جاتے ہیں، یہ انسانی عقل سے باہر کی بات ہے۔ الہ کے ایک معنی متحیر ہو جانا بھی ہیں، اسی لیے الہ کے ایک معنی متحیر ہو جانا بھی ہیں۔ آغاز کائنات میں خدا کی شان الوہیت کار فرما ہے، یعنی یہ جو کائنات کا آغاز ہوا تو اس میں خدا کی جو شان الوہیت ہے وہ کار فرما ہے، یعنی اس کائنات کو دیکھ کر کہ یار اس سے پہلے تو یہ کچھ تھا نہیں، تو یہی تو شان الوہیت ہے۔ معدوم سے وجود کے لیے قرآن کریم نے دو الفاظ استعمال کیے ہیں، بدیع اور فاطر۔ یہ بدیع اور فاطر دونوں خدا کی صفات ہیں، 6/14 میں بھی آتا ہے اور 2/117 میں بھی آتا ہے، یعنی کسی شے کو بغیر کسی مسالے کے وجود میں لے آنا، جیسا کہ یہ کائنات بغیر کسی مسالے کے وجود میں آ گئی ہے۔ اور جب کوئی شے وجود میں آ چکتی ہے اس کے لیے عربی میں لفظ خلق ہے۔ اس عالم خلق میں آنے سے پہلے عالم امر میں صرف ڈائریکشن ہوتی ہے۔ اب یہ جو وجود میں آ گئی چیز تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ عالم خلق ہو جاتا ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ اب اس سے پہلے جو ڈائریکشنز دی گئی ہوں گی یا پروگرام بنائے گئے ہوں گے تو وہ عالم خلق ہے، وہ ہماری عقل اس میں محو حیرت ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔
سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے جیسے تصور میں کسی شے کا نقشہ مرتب ہوتا ہے، جب وہ شے اس نقشے اور ڈائریکشن کے مطابق وجود پذیر ہو جاتی ہے، وہاں سے عالم خلق شروع ہوتا ہے۔ اب عالم خلق کو سمجھنے کے لیے بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جیسے وہاں پر نقشے مرتب ہوتے ہیں یا نقشے کے مطابق ڈائریکشن دی جاتی ہیں۔ اس عالم میں چیزیں مسالے کے طور پر موجود ہوتی ہیں، یعنی عالم امر میں چیزیں موجود ہوتی ہوں گی اور مسالے کے طور پر ہوتی ہوں گی، ہم تو ایک تصور کر رہے ہیں۔ اس لفظ خلق سے اخلاق ہے، یعنی صحیح تناسب، پروپورشن، یعنی انسانی صلاحیتوں استعداد کا صحیح تناسب میں ہونا، جیسے شخصیت، پرسنالٹی کہتے ہیں۔ خلق سے مراد یہ ہے کہ موجود اشیاء کے درمیان تناسب کو بدلتے چلے جانے سے نئی نئی چیزوں کو بناتے چلے جانا، یعنی یہ جو خلق لفظ ہے یہ اصل میں اخلاق سے ہے۔ تو اخلاق کیا ہوتا ہے کہ پراپرٹیز یا انسانی صلاحیتیں جو ہیں، استعداد جو ہیں انسان کی، اس میں صحیح تناسب ہو۔ اسی لیے جو پرسنالٹی جس کو کہتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں، صلاحیتیں اور استعداد جو ہیں اس میں پروپورشن کے تناسب میں ہوتی ہیں، پروپورشن کے تحت ہوتی ہیں۔ تو یہ تو ہوا خلق اور اخلاق، اور اس کے علاوہ یہ جو خلق میں چیزیں ہم تخلیق کرتے ہیں، یعنی انسان بھی تو خالق ہے نا، وہ بھی تو تخلیق کرتا ہے۔ تو سب سے اسی لیے کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ سب سے بہترین یا بڑا خالق جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ جو تخلیق ہوتی رہتی ہے وہ اصل میں اشیاء کے درمیان تناسب کو بدلتے چلے جانے سے نئی نئی چیزیں بنتی چلی جاتی ہیں، یعنی اگر اشیاء کے درمیان تناسب کو ہم بدل دیں تو اس سے ایک اور نئی چیز بن جاتی ہے، جیسے ہم جانتے ہیں ہندو کا بت پتھر کی چٹان میں ہوتا ہے، سنگ تراش حشو و زوائد کو الگ کرتا ہے، جس سے حسین و جمیل شے ابھر آتی ہے، جس کے سامنے سر نیاز جھک جاتا ہے۔ الباری المصور، یہ اللہ تعالیٰ کی دو قرآنی صفات ہیں۔ کائنات جیسی نظر آتی ہے، اس کا نقطۂ آغاز ایسا نہیں ہوا تھا، اسے تو حشو و زوائد سے علیحدہ کر کے اس تصویر کے مطابق کیا گیا ہے جو اللہ کے ذہن میں تھی۔ ایسے الفاظ کا استعمال کرنا ہماری زبان، فہم، ادراک، شعور کی مجبوری ہے۔ یعنی کائنات ایسی تو نہیں تھی جیسی ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن یہ کہ یہ اب اس مقام پہ پہنچی ہے، اس کی شکل اس سے مختلف تھی۔ تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ حشو و زوائد کو الگ کرتے رہے۔ ان کی صفات ہیں دو، الباری اور المصور، تو وہ یہ بتاتی ہیں کہ اس طرح سے حشو اور زوائد کو الگ کیا گیا ہے، تب یہ اس شکل میں پہنچی ہے۔ اور اب بھی یہ سلسلہ تو جاری ہے، اور نہ جانے اب کائنات کس شکل میں قیامت سے پہلے نظر آئے، کیونکہ ایکسپینڈ بھی ہو رہی ہے۔ لیکن ایسی باتیں کرنا ہماری مجبوری ہے، شعور کی اور ادراک کی اور فہم کی اور زبان کی، لیکن ایسی باتیں کہی نہیں جا سکتی، لیکن کس طرح سے اور کس طرح سے سمجھایا جائے۔ اسی طرح سے انسانی زندگی نے بھی ارتقائی منازل طے کیے ہیں۔ زندگی کا آغاز بھی لائف سیل سے ہوا تھا۔ اس کلیے کے اندر آج کے جیتے جاگتے انسان بننے کے تمام مضمرات اور صلاحیتیں تھیں۔ اسی طرح سے خدا نے اپنی ربوبیت کا اظہار کیا، یعنی یہ خدا کی ربوبیت ہے کہ انسان نے بھی ارتقاء کیا ہے۔ تو ایک خلیہ تھا، لائف سیل تھا، اس میں وہ ساری صلاحیتیں، ساری استعداد تھی جو آج کے انسان میں آپ کو نظر آتی ہیں، لیکن اس نے ارتقاء کر کر کے اس مقام کو حاصل کیا۔ نظریہ ارتقاء کا انکشاف یہ سائنس سے پہلے قرآن کر چکا تھا، 32/5 میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے امر اور ارادہ یعنی دائرہ اپنے ڈیزائن کی ابتدا پست درجے سے شروع کرتا ہے، پھر وہ امر ارتقائی منازل طے کرتا ہے، اوپر اٹھتا ہے، ایسا ایک دور اور مرحلے میں ہوتا ہے جو تمہارے حساب و شمار سے 1000 سال اور 50,000 سال پر محیط ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے امر اور ارادے یعنی اپنے ڈیزائن کی ابتدا بالکل پست درجے سے کرتا ہے، جیسے کہ یہ خلیے سے انسان کی ابتدا کی، پھر وہ امر جو اللہ تعالیٰ کا ہے ارتقائی منازل طے کر کے اوپر اٹھتا چلا جاتا ہے، جیسے انسان کا یہ ارتقاء اوپر اٹھتا چلا گیا۔ اب ایسا ایک دور میں ہوتا ہے، مطلب ہے کہ ایک ارتقاء کا مرحلہ جو ہے ایک مرحلے میں، اور ایک مرحلہ جو ہے ایک دور پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب وہ دور جو ہے وہ 1000 سال کا بھی ہو سکتا ہے، وہ 50,000 سال کا بھی ہو سکتا ہے، یہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ 70/4 اس کی آیت کا حوالہ ہے۔
جب شے محسوس شکل میں نہیں آتی، غیب کی منزل میں ہوتی ہے۔ اب جب ظاہر ہے کہ وہ جب شے کوئی بھی شے ہو وہ محسوس شکل میں نہیں آتی کہ انسان اس کو محسوس کر سکے، تو اسے غیب کی منزل کہتے ہیں۔ اور شہادت وہ منزل ہے جب تخلیقی شکل انسان کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ 32/6 میں یہ کہا گیا ہے غیب کی منزل اور شہادت کی منزل، اس کا ذکر آیا ہے۔ تو غیب کی منزل وہ ہوتی ہے جب انسان کے سامنے محسوس شکل میں کوئی شکل نہیں آتی، اور شہادت کی منزل وہ کہلاتی ہے جس میں محسوس شکل میں وہ شے سامنے آ جاتی ہے۔ اچھا، ایسا ہو جانا بھی خدا کی 2 صفات کا مظہر ہے۔ وہ کون سی 2 صفات ہیں؟ عزیز، رحیم۔ اسے ہر شے کے اوپر غلبہ بھی اور قوت بھی حاصل ہے، تبھی وہ اس شے کو نشوونما دیتے ہوئے آگے لے جاتا ہے۔ یعنی کسی شے کو نشوونما دے کر آگے لے جانا، اس کے لیے غلبے کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور قوت بھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہمیں کون بتا رہا ہے؟ یہ خدا کی 2 صفات بتا رہی ہے جو قرآن مجید میں آئی ہیں، ایک عزیز اور ایک رحیم۔ اور یوں آیت 32/7 کے مطابق اس نے ہر شے کی نہایت متناسب اور حسین ترین انداز میں ابتدا کی، اور اس طرح انسان کی تخلیق کی ابتدا بے جان مادے سے کی۔ یعنی 32/7 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسی طرح سے اس نے ہر شے کی نہایت متناسب اور حسین ترین انداز میں اس کی ابتدا کی، اور انسان کی جو تخلیق ہے وہ بے جان مادے سے ہوئی، یعنی مٹی اور پانی کی آمیزش سے کی گئی۔ تو پہلا جرثومہ لائف سیل وجود میں آ گیا، یعنی مٹی اور پانی سے کے امتزاج سے پہلا لائف سیل وجود میں آ گیا ہے، جو مختلف ارتقاء کے منازل طے کرتا ہوا عالم بشریت کے اندر پہنچا 55/29۔ یہ ہے اس کا نظام ربوبیت۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے اب پہنچ کر کہ یہ ہے نظام ربوبیت۔ وہ ہر آن اپنی جمالاتی تخلیقی فعلیت کی شان نو بنو میں جلوہ افروز ہوتا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ یہ سورہ رحمان کی آیت ہے، بڑی زبردست، کہ یہ ہے اس کا نظام ربوبیت، وہ ہر آن اپنی جمالیاتی تخلیقی فعلیت کی شان نو بنو میں جلوہ افروز ہوتا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ بڑا خوبصورت ترجمہ، بھی بڑا خوبصورت ہے، میں نے تو نہیں کیا، لیکن بہرحال یہ بڑی آیت جتنا ہی اچھی ہے اور جتنی اس میں جلال ہے، اتنا ترجمے میں بھی جلال پیدا کر دے گا ماشاءاللہ۔ مومن سائنسدانوں کی طرح ارتقاء کی اس منزل کو آخری کڑی نہیں مانتا۔ مومن اس کو آخری کڑی نہیں مانتا، وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے بعد بھی ایک ہے، مرنا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ جینا ہے۔ لیکن سائنس کہتی ہے کہ یہ آخری کڑی ہے۔ موت انسان کا نہیں، اس کے لیے خارجی دنیا کے وجود کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ ان کے یہاں بھی سائنسدان ایسے پیدا ہوئے ہیں، باردیو، جنہوں نے یہ کہا کہ یہ موت سے آگے کچھ ہے۔ انسانی ذات نفس انسانی زندہ رہتی ہے اور مزید ارتقائی مراحل طے کرتی ہے، اور ارتقاء کے لیے نشوونما کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں، انسانی ذات کہہ لیں یا نفس انسان کہہ لیں، وہ زندہ رہتی ہے۔ اگر زندہ رہتی ہے تو پھر مزید ارتقائی مراحل اس نے طے کرنے ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ارتقاء کرنا ہو تو پھر نشوونما کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ذرائع کا اختلاف ہوتا ہے۔ عالم امر میں انسانی حیت کا جو تصور ہے وہ تو ابھی پہلو بدل رہا ہے۔ علامہ اقبال کا یہ ایک شعر ہے جس کا مطلب ہے، رب کی ربوبیت انسان کو اس مقام تک لے کر جائے گی جس طرح ذات انسانی ایک نئی، یہ ایک مرتبہ یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ اللہ کی ربوبیت جو ہے نا انسان کو ایک اور مقام پہ لے کے جائے گی، اور وہ کیا مقام ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ جیسے ذات انسانی انسان کو ایک نئی چیز دی گئی نا، انسان تو جانور کی طرح پیدا ہوا، لیکن اچانک ایک نئی چیز اس کو دی گئی، ذات انسانی۔ اب آگے ہمیں کیا چیز ملنی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، جو قرآن میں بہت ساری آیات کے تحت تو بتایا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے ذات انسانی کی طرح کچھ اور بھی اضافی چیزیں ملنے والی ہوں، یعنی اس اضافی چیز کی طرح کوئی اور اضافی چیزیں ملنے والی ہوں۔ شعور کی سطح پر ہم معلوم نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ طبعی جسم کے ختم ہونے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی، یعنی اس طبعی زندگی میں تو ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ کون سی اضافی چیزیں ہوں گی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا اقتدار تسلیم کیا جائے جو اشیاء کائنات پر ہے، جس کی وہ نشو و نما کر رہا ہے، اور ان تمام وسائل کے جن پر زندگی محیط ہے
اس پر اور اس کے اپنے پروگرام پر اور قوانین جن پر کائنات کھڑی ہے، ان سب پر اس کو پورا کنٹرول ہے۔ سوال ہے کہ کن اشیاء کی نشو و نما کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم آ جائیں گے رب العالمین پر، تو وہ اگلی ویڈیو میں ہم کریں گے۔ تو یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ کا اقتدار تسلیم کیا جائے جو اشیاء کائنات پر ہے، جس کی نشو و نما وہ کر رہا ہے، اور ان تمام وسائل کی نشو و نما کر رہا ہے جن پر زندگی محیط ہے، اس پر اور اس کے اپنے پروگرام پر اور قوانین جن پر یہ کائنات کھڑی ہے، ان سب پر اللہ کو پورا کنٹرول ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آگے کریں گے۔